پاکستان میں ٹیلی ویژن سے منسلک خواتین صحافیوں اور حالات حاضرہ کے جو ٹاک شوز ہیں ان کی میزبانوں کا نام جب بھی آئے گا اس میں ایک نمایاں نام ہوگا آسمہ شیرازی کا، جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی انڈسٹری میں جب پرائیویٹ نیوز چینلز آئے تو اس وقت ایک بہت نمایاں چہرہ بن کر یہ ٹیلی ویژن اسکرین پر سامنے آئیں، چاہے ایوان بالا یا ایوان زیریں یا ایوان نمائندگان کہہ لیجئے، اس کی مضبوط فصیلوں کے پیچھے جا کر سٹوریز ڈھونڈنے کی بات کی جائے، یا پھر وار زونز میں جا کر جیسے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو وار تھی اس کی کوریج کی بات کی جائے، بموں اور میزائلوں کے سائے تلے جو لوگ ان بستیوں میں مقیم تھے ان کی حالت زار پر رپورٹنگ ہو، یا کوئی اور صحافتی ذمہ داری، انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی دیدہ دلیری سے پوری کیں۔ اور آسمہ شیرازی آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آسمہ، بہت شکریہ، ویلکم ٹو VOA۔ تھینک یو سو مچ عاطف، تھینک یو سو مچ۔ ہمیں بہت فخر ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو صحافتی ذمہ داریاں جن کا میں نے ذکر بھی کیا ان پر، اور اس سے بھی زیادہ فخر ہے کہ آپ ایک ایوارڈ لینے کے لیے، ایک بہت ہی بڑا ایوارڈ لینے کے لیے آج واشنگٹن میں آئی ہوئی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے تو آپ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا یہ جو ایوارڈ ہے اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ ایوارڈ اس کی خاصیت کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ عاطف، اور وائس آف امریکہ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ویورز کا بہت بہت شکریہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایوارڈ بیسکلی فرینکلی میرے لیے بھی بڑا سرپرائز تھا، بیکاز مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی پیٹر میکلر ایوارڈ بھی ہے۔ جب انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تو آئی واز سرپرائزڈ کہ ایتھیکل جرنلزم میں اور کریج میں یہ ایوارڈ ہے۔ پچھلے 8 سالوں سے یہ ایوارڈ جو ہے مختلف دنیا میں جرنلسٹوں کو دیتے ہیں۔ یہ ایک ہی ایوارڈ ہوتا ہے جو 1 سال میں کسی ایک جرنلسٹ کو پوری دنیا میں ملتا ہے۔ مجھے یہ ایوارڈ میں پاکستان کی پہلی جرنلسٹ ہوں اور دنیا کی دوسری خاتون صحافی ہوں۔ سو پاکستان کی پہلی صحافی اور دنیا کی دوسری خاتون صحافی، اور آٹومیٹکلی پاکستان کی پہلی خاتون اور پہلی صحافی بھی۔ تو اس لیے یہ ایوارڈ انہوں نے مجھے دیا میری کوریج پہ، جو کہ میں نے لیبنان اسرائیل وار کی تھی کور 2006 میں، اور اس کے بعد پھر میں نے جو طالبانائزیشن کے خلاف وہاں پہ پھر 2009 کا آپریشن تھا، اور اس کے بعد وزیرستان اینڈ سوات آپریشن دونوں میں نے کور کیے تھے، اس کو انہوں نے بیس بنا کے مجھے یہ میری نامینیشن کی اور اس کے بعد مجھے ایوارڈ دیا ابھی۔ سو یہ پیٹر میکلر یہ ہیڈ آف AFP تھے، ہی بہت ہی ان کا بھی نام تھا، تو اس کی وجہ سے اس ایوارڈ کا نام پیٹر میکلر ایوارڈ رکھا گیا ہے۔ بالکل۔ آسمہ، آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ نے لبنان کی وار کور کی، سوات پر جو طالبان کا کنٹرول تھا اس دوران جو آپریشن ہوا اس کو کور کیا، اور باقی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جو گزشتہ 1 دہائی سے بھی زیادہ سے جو لڑائی چل رہی ہے پاکستانی فورسز اور انتہا پسندوں کے درمیان، اس کو بھی آپ نے کور کیا ہے۔ اسلام آباد میں آپ رہتی ہیں، وہیں سے آپ کا پروگرام چلتا ہے۔ اسلام آباد گو ایک محفوظ شہر جانا جاتا ہے جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے، بلکہ میں بھی چونکہ اسلام آباد سے ہوں، اور ہم نے ویسے جاننے والوں کو بتا دوں کہ میں نے اور آسمہ نے اکٹھے کام کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب پرائیویٹ جرنلزم نہیں تھا، جب ہم کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، بالکل اس وقت کی بات ہے۔ تو اسلام آباد میں اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں اسلام آباد پہ بھی آؤں گا۔ پاکستان میں ایک صحافی کے لیے اس وقت کیا حالات ہیں؟ دیکھیے عاطف، آپ نے بھی پاکستان میں کام کیا ہے تھوڑا بہت، جو بھی زیادہ آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایکسپوئر ہوگا کہ پاکستان میں جرنلسٹ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے جو صحافی ہیں اس وقت، پاکستان جو ہے ون آف 5 کنٹریز ہے جہاں پہ بہت، جو کہ موسٹ ڈینجرس کنٹری ہے۔ سو پاکستان کی پوزیشن نمبر 2 ہے اس کے اوپر، اور صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 10 مہینے میں ہمارے 13 صحافی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ملٹیپل تھریٹس ہیں۔ صرف ایک ہم یہ کہیں کہ ایک طرف سے تھریٹ ہے جی صرف طالبان یا ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں اسٹیٹ ایجنسی سے تھریٹ ہے، ہمیں ایکسٹریمزم سے تھریٹ ہے، پولیٹیکل پاور سے
سے تھریٹ ہے, ہمیں لینڈ مافیا سے تھریٹ ہے, ہمیں بزنس ٹائکون سے تھریٹ ہے, ہمیں پولیٹیکل پارٹی سے تھریٹ ہے, سو ہمیں ریلیجیس ایکسٹریمزم یا ایکسٹریمسٹ پارٹی سے تھریٹ ہے, ہمیں بینڈ آؤٹ فٹ سے تھریٹ ہے. سو ہمیں کوئی مل ملا کے کوئی 10-12 قسم کی جو فورسز ہیں وہ تھریٹ کر رہی ہیں پاکستانی صحافی کو, اور اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سچویشن الگ ہے, وزیرستان میں الگ ہے, KPK میں الگ ہے, ایون اب تو اسلام آباد اور کراچی جیسے شہروں کے اندر بھی جو ہے وہ صورتحال کافی ورسٹ ہے. اس کا ایک ایگزامپل تو حامد میر صاحب پہ اٹیک جو کہ کراچی کے اندر ہوا, دن دہاڑے ہوا اور 5 بجے ہوا, 3 بجے جو بھی تھا دن کا ٹائم تھا. سو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. اور پھر ایک ہفتے میں گزشتہ پچھلے ہفتے میں ہمیں بلوچستان میں ہمارے 3 صحافی مارے گئے ہیں. سو یہ تو ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور انسیکیورٹی اور سیفٹی کے جو کنسرنس ہیں ہمارے صحافیوں کے وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میں بیسیکلی اپنا یہ ایوارڈ ان سب صحافیوں کے نام کر رہی ہوں جو کہ ریموٹ ایریاز میں کام کرتے رہے ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں, کیونکہ اسی طرح سے ہم پوری دنیا کو میسیج دے سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی کے اندر ہمارے کولیگز اور ہم سب کام کر رہے ہیں جو کہ انسیکیورٹی, جس میں سیکیورٹی نہیں ہے, جس میں سیفٹی نہیں ہے, جس میں گارنٹی نہیں ہے, اور ہم جو کہ کسی بھی معاشرے کے صحافی آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں ان کو کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو شاید اس سے ایک جو لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی کنڈیشن خراب ہے اور ہمارے صحافیوں کے لیے کچھ ہو سکے. آسما, ہر روز ہر رات 10 12 15 جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ان رینکس پر ہیں, ان میں شام 6 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک وہی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں, وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیکیورٹی کی پالیسی بنانی ہے, جنہوں نے ملک کے تمام معاملات کو دیکھنا ہے, تبدیل کرنا ہے, صحیح کرنا ہے. یعنی وہ جیسے ارباب اختیار کہا جاتا ہے نا, وہ ہر صحافی کے ساتھ اس کے شو میں بیٹھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو روزانہ رات کو آ کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اپنا پیغام اپنے ووٹر تک پہنچاتے ہیں آپ کے توسط سے, آپ کے ساتھیوں کے توسط سے, وہ آپ کے اور ہمارے جو باقی جرنلسٹ ساتھی ہیں پاکستان میں, ان کی زندگیوں کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے میں کیوں ناکام ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے شوز پہ آتے ہیں وہ ٹوتھ لیس ہے, ان کے پاس نہ تو اس طرح کی پاور ہے نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بل آیا ہے پروٹیکشن ٹو جرنلسٹ کا, اور اس میں یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ ہمارے لیے لاز, خیر وہاں تو کسی بھی پاکستانی شہری کے لیے جیسے لاز ہوتے ہیں, مگر صحافی جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں ان کو چیلنجز بھی ہیں اور وہ مارے بھی جا رہے ہوں, وہاں پہ اسپیشل اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اور ایک کمیشن بھی بنا تھا, اور ایمبیسڈر رافیل جو کہ انٹرنیشنل جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کو جو ہیڈ کرے, وہاں پاکستان میں ظاہر ہے کہ ادھر ایک کمیشن بھی بنا ہے, لیکن ابھی تک اس کے کوئی ہمیں فروٹس نظر نہیں آئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو صرف پالیسی میکنگ اس لیول کے اوپر نہیں بلکہ آپ کو ہر لیول کے اوپر چاہیے. آپ کو اگر آپ کو کہیں ہیلپ چاہیے گورنمنٹ کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ پاور جو کوریڈورز ہیں وہ الگ الگ ہیں, تو آپ کو ہر پاور کوریڈور سے ہیلپ چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کی وہ ریٹ نہیں ہے جو کہ کسی بھی سول گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. سو میرا خیال ہے کہ ہر لیول کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سیکیورٹی ایجنسیز سے بھی تھریٹس ہیں, آپ کو باقی جگہوں سے بھی ہیں. ہوتا تو یہ کام حکومتوں کا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل سیٹ اپس ہیں وہ بڑے ہی فریجائل قسم کے پولیٹیکل سیٹ اپس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سب کو آن بورڈ لے کے ونس فار آل یہ بات کی جائے کہ ہم نے کس طرح سے صحافیوں کو محفوظ بنانا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, اور ان کی جو ڈیوٹیز ہیں, ان کے جو فرائض ہیں, وہ کس طرح سے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ ان کو آپ تھریٹن کریں یا ان کو آپ جو ہے وہ مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہوگا جن کے پاس اختیار ہے. تو ضروری نہیں کہ ارباب اقتدار کے پاس اختیار بھی ہو اور ارباب اختیار بھی ہوں, تو یہ طے کرنے کی بات ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, اور ہمارے سامنے بہت سی ایگزامپلز ہیں. آپ نے حامد میر صاحب کا ذکر کیا, ان پر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی کنڈیم کیا گیا. اس سے پہلے ہمارے دوست شہزاد لاپتہ ہوئے, جی شہزاد سلیم لاپتہ ہوئے, اور اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی ڈسکور ہوئی. اس کے علاوہ وائس آف امریکہ کی پشتو دیوا سروس سے منسلک ہمارے دوست, ہمارے ساتھی مکرم خان عاطف کو ہلاک کیا گیا جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے, ان کے سر میں گولیاں ماری گئیں. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ارباب
اختیار گردانے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ظاہری بات ہے ہم سیکیورٹی ایجنسیز کو اور باقی ناموں کو بیچ میں لائیں گے تو ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی, اور کیونکہ ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتے. لیکن اوور آل جرنلزم ان پاکستان, آپ نے یہ جو پاکستان کے جرنلزم کا نیا چہرہ ہے اس کو اس میں رہ کر دیکھا ہے جب سے پرائیویٹ چینلز آئے اور انہوں نے ٹاک شوز شروع کیے اور کوریج شروع کی. یعنی پی ٹی وی کے علاوہ جب لوگوں نے کسی چینل کو دیکھنا شروع کیا تو آپ اس سارے وقت میں پاکستان کے جرنلزم کے ساتھ گرو کیا ہے یوں کہہ لیجئے. بٹ وی ڈونٹ سی اینی گروتھ ان ٹرمز آف ایتھکس. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کی تحریک اور طاہر القادری صاحب کی تحریک شروع ہوئی تو ہمیں جرنلزم بالکل بٹا ہوا نظر آیا. ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے بالکل سیدھا, وہ کہتے ہیں نا اردو میں, توپوں کا رخ کر دیا. ایک طرف وہ صحافی تھے جنہوں نے توپوں کا رخ کر دیا نواز شریف اور ان کی حکومت کی طرف, پیپلز پارٹی کی طرف, ANP کی طرف, MQM کی طرف, یعنی وہ جماعتیں جو ہمیشہ سے اقتدار میں رہی ہیں. اور ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ سب بیکار ہیں, بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس عمران خان اور طاہر القادری ہی اس قوم کے اور اس ملک کے مسیحا ہیں. اور اس میں بعض اوقات بہت مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اخلاقی قدروں کی بھی پرواہ نہیں کی گئی. یہ کیسا؟ یہ جو ایوارڈ ہے پیٹر میکلر ایوارڈ, یہ کریج کے ساتھ ساتھ ایتھیکل جرنلزم کا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک تو میں اس کو جوڑ رہی ہوں اس سلسلے کے ساتھ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کو پاکستان میں ایتھیکل جرنلزم کی پروموشن کے لیے کافی لوگ انکریج ہوں گے جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, جو ایتھکس کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہاں بالکل, یہ پچھلے گزشتہ کوئی 6 مہینے سے یا جب سے حامد میر صاحب پہ اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد جو جیو کے ساتھ سچویشن ہوئی ہے, وہاں پہ 2 طرح کا میڈیا نظر آ رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں پراکسی وار جو ہے وہ میڈیا لڑ رہا ہے. بلکہ سم ٹائمس میں کہتی ہوں پراکسی تو چھپ کے ہوتی ہے, یہ تو اوپن وار ہے جو کہ لڑی جا رہی ہے. تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا اس نے, اور ہماری جو پولرائزیشن ہے میڈیا اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. اسی کی وجہ سے جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس پہ آرگنائزیشنز بات نہیں کر رہی, کیونکہ ایک تو لیول ہے اسٹیٹ لیول اور دوسرا لیول ہے آرگنائزیشنز کا لیول. ان کو بریکنگ نیوز چاہیے, ان کو سب سے پہلے نیوز چاہیے. اس کے اندر اگر کوئی کسی کو گولی لگتی ہے, کوئی بم بلاسٹ میں مارا جاتا ہے, 14 ہمارے کولیگز جو ہیں وہ بم بلاسٹ میں وہ مارے گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے کیا سیفٹی میجرز انہوں نے لینے ہیں. صرف بریکنگ نیوز سینیریو کے اندر وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. سو اس طرح کی سچویشن ہے, اور یہ جو پولرائزیشن ہے اس نے جو ایتھیکل جرنلزم ہے اس کو بہت زیادہ اس پہ اثر انداز ہوا ہے. اور جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں صحافی, میں ان کو صحافی نہیں مانتی ہوں اگر وہ کسی کے ساتھ پارٹی ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ رول آف ایڈیٹر یا جو انسٹیٹیوشن آف ایڈیٹر ہے اس کے ریوائول کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ اونر کا ایجنڈا لے کے چلتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی انڈیپینڈنٹ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس میں اونرز جو ہیں وہ ڈومیننٹ کر رہے ہیں, اس میں نیوز روم کلچر ختم ہو گیا ہے, اس کے اندر ایڈیٹر کا رول ختم ہو گیا ہے, تو وہ پھر اپنا ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو فیس پہ آنے والے لوگ ہیں, بھلے وہ رپورٹرز ہیں, بھلے وہ اینکرز ہیں, وہ جرنلسٹک اصولوں کو سامنے نہیں رکھ رہے, وہ اپنے پروفیشن کو سامنے نہیں رکھ رہے, بلکہ وہ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس چیز سے چھٹکارا پانا ہے پاکستان کے اندر تو رول آف ایڈیٹر جو ہے یا انسٹیٹیوشن آف ایڈیٹر جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تب کہیں جا کے یہ جو ایتھیکل جرنلزم ہے اس کی پروموشن پاکستان کے اندر ہوگی. اور لیکن اس پورے ایونٹ نے جو کہ جیو کے ساتھ ہوا, اس نے بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے, بہت سارے ہماری میڈیا انڈسٹری کو, ہم سب کو ایکسپوز کیا ہے کہ کون کدھر ہے. اس کے بعد جو تحریک انصاف کی جو دھرنا تھا یا قادری صاحب کا آنا تھا, تو یہ پچھلے کوئی 6-7 مہینوں کے اندر پاکستان کے, میں اس کو پازیٹیولی دیکھ رہی ہوں کیونکہ اس سے ایک ایولیوشن ہو رہی ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, خود جرنلسٹوں کو سمجھ آ رہی ہے, صحافیوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, ہو کیا سکتا ہے. سو بہت سارے لوگ جو کہ انڈر کور تھے وہ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم لے گا, اور یہ جو ارتقائی مراحل کے اندر ہمارا میڈیا ہے جو کہ ڈے 1 سے جیسے انڈیپینڈنٹ میڈیا لانچ ہوا, میں بھی اس کا حصہ بنی اور اب تک ہم ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں اس سے پہلے کبھی میڈیا کے ساتھ نہیں ہوئیں یا میڈیا کے اندر نہیں ہوئی جتنی کہ اب ہو رہی ہیں. تو میں آئی ایم لٹل بٹ آپٹمسٹ ایز ویل کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی انشاءاللہ, مزید بہتری کی طرف جائیں گے. ایک طرف تو پاکستان کا لوکل میڈیا ہے جس کا فوکس پاکستان ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. ایک طرف انٹرنیشنل میڈیا ہے جو کہ پاکستان کی اس مارکیٹ کے اندر, جس میں بہت ہی زیادہ
لوکل میڈیا ڈومیننٹ ہے اس کے اندر جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے وائس آف امریکہ ہے یا دیگر غیر ملکی نشریاتی ادارے ہیں جو کہ اردو زبان میں پاکستان کے ویورز تک خبریں بھی پہنچا رہے ہیں اور باقی معلومات بھی پہنچا رہے ہیں. ان اداروں کا جو جرنلزم ہے اس کو ہمارے دوست جب بھی پاکستان سے آتے ہیں یا جب ہم پاکستان میں تھے تو اس کو ایک یہ کہہ لیجیے کہ بینچ مارک بنایا جاتا تھا ہمیشہ سے، اور ایگزامپلز دی جاتی تھیں کہ دیکھیں ان کی خبر درست ہوتی ہے چاہے دیر سے آتی ہے. تو کیا پاکستان کا میڈیا اب جیسے آپ نے کہا بریکنگ نیوز کا چیلنج ہوتا ہے، تو پاکستان کا میڈیا کیا نمبر 1 پوزیشن کی دوڑ میں باقی ساری چیزوں کو بھول کر کہیں جرنلزم کو بھی بھول گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہو رہا ہے، اور یہ جو سچویشن ہے اس کو ہم بڑے عرصے سے آبزرو بھی کر رہے ہیں کہ اس میں جو کنفرمیشن آف دا نیوز ہے، یا ایک تو وہ لیول ہے کہ جس میں نیوز کنفرم کیے بغیر آپ چلا دیتے ہیں، دوسرے لیول پہ اب ہم پہلے یہ ہو رہا تھا، اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہمارے بہت سارے جو کولیگز ہیں وہ نیوز کریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ یہ ابھی دھرنوں کے دوران میں نظر بھی آیا ہے، جس سے کہ سوسائٹی کے اندر بڑا کیوس بھی پھیلا ہے. تو سنسیشنلزم بھی جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے اندر چونکہ لوگوں کو کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی ہے، آپ نے ایکسپوئر لوگوں کو ایک دم سے مائک نظر آتا ہے، پاور نظر آتی ہے، تو وہ پھر ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں اور ہائپ کریٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی سچویشن بھی ہے. باقی جو جہاں تک ہمارے چینلز کی یا الیکٹرانک میڈیا کی میں پرٹیکولرلی بات کروں گی کہ اس کے اندر جو ایک بریکنگ نیوز کا فنامنا ہے اس نے بہت ہرٹ کیا ہے ہمارے کوالٹی آف نیوز کو. اس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اگر آپ کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے جو رپورٹرز ہیں یا رپورٹنگ ٹیم سے لے کے آپ کے ڈیسک اور اس کے بعد پروڈیوسر تک اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو پھر نیچرلی اسی طرح کی خبریں جو ہے وہ چلتی رہیں گی. اور کیا ڈیسک ایڈیٹر کا عہدہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا کاپی ایڈیٹر کا عہدہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا یہ ایگزسٹ کرتی ہیں یہ چیئرز اب نیوز روم کے اندر یا نہیں؟ دیکھیے بالکل یہ کچھ آرگنائزیشنز میں تو ہے لیکن بہت ساری آرگنائزیشنز میں اب یہ نہیں ہے. مطلب بہت ساری آرگنائزیشنز میں تو اس وقت آپ اگر دیکھیں تو ڈائریکٹر نیوز ہی نہیں ہے. میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہی ہوں، اس میں چونکہ یہ پوزیشنز بھی خالی ہیں تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کون فیصلہ کرے گا کہ خبر صحیح ہے غلط ہے، اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. اگر ٹریٹمنٹ آپ کے آنرز کی طرف سے ہوگی، وہ خود ایڈیٹر ہوں گے یا ان کے صاحبزادے یا ان کی کوئی فیملی کا ممبر اگر ایڈیٹر ان چیف بن جائے یا ایڈیٹر بن جائے، تو پھر مجھے بتائیے کہ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے اس کا رول تو ختم ہو گیا، پھر نیوز روم کا رول ختم ہو گیا، پھر وہ اپنے پرسپیکٹو کے ذریعے سے وہ چیزوں کو ڈائریکٹ کرے گا. اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے ہماری جرنلزم ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے. اس کو اگر بچانا ہے تو اس کے اندر انسٹیٹیوشنز کو اپنے اندر بھی کچھ ریفارمز لے کے آنی پڑیں گی. کوڈ آف کنڈکٹ خود بنانا پڑے گا اس سے پہلے کہ پیمرا ہمارے اوپر کچھ لاگو کرے یا گورنمنٹس اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. جیسے انہوں نے پہلے اگر جیو بین ہوا تو اب پھر اے آر وائی، تو یہ ہم بالکل اگر اے آر وائی پہ بھی پابندی ہے ہم بالکل اس کے خلاف ہیں. اگر جیو دونوں نے جس طرح سے نیوز کی ٹریٹمنٹ کی ہے ہمیں اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ہم بالکل بھی اس معاملے کو اس کو یوں نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے اندر احتساب کرنا چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. لیکن جو پولرائزیشن کا نقصان ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ جو یونٹی تھی جرنلسٹوں کی وہ ختم ہو گئی ہے. جو ظاہر ہے کہ اسی کو پولرائزیشن کہتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا جو سٹانس تھا یا جو ہمارا جو جسے کہنا چاہیے کہ ہم جو انسیکیورٹی اور سیفٹی کے ایشوز تھے اس کے اوپر ہمارے موقف میں بڑی کمزوری واقع ہوئی. ویری کوئکلی ہم نے پاکستان میں جرنلزم کو جو درپیش مسائل ہیں ان پر تو بات کی، لیکن اسی جرنلزم نے پاکستانی قوم کی بھلائی بھی بہت کی ہے. وہ بہت سی چیزیں جن کے بارے میں پہلے معلوم کرنا ناممکن تھا یا جن کی حقیقت جاننا ناممکن تھا، وہ اب ایک عام آدمی کی رسائی میں ہیں، اس کی پہنچ تک ہیں. یہ جو معلومات کا عام ہونا ہے اس نے ہمارے معاشرے کو کس طرح سے تبدیل کیا ہے؟ دیکھیے میں تو پہلے ہی بڑی پر امید ہوں، اور میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ مجھے تو بالکل میں نا امید نہیں ہوں اس سچویشن سے. ہمارے
ابھی جو اس وقت پولیٹیسائزڈ ہے سوسائٹی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکلی اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے. ریسنٹلی جو VVIP کلچر کے خلاف کیمپین پاکستان کے اندر شروع ہوئی ہے، یہ ون آف دا بیسٹ کیمپینس ہے، اور یہ سوشل میڈیا سے پھر الیکٹرانک میڈیا پہ آئی اور اس کا آپ نے اثر دیکھا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں میڈیا کا رول نیگیٹو اس حد تک ہے جس حد تک کہ لوگ سمجھتے ہیں. بڑا ہی پازیٹیو رول ہے ایز فار ایز پولیٹیکل کانشیسنیس از کنسرنڈ. ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے لوگوں کی جو ان کی جو سوچ ہے اس میں اس کو تبدیل کرنے کے اندر، اس میں پولیٹیکل پروسیس میں ان کے انوالومنٹ کے حوالے سے، ان کے اپنے رائٹس کے حوالے سے، ان کے اپنے حقوق، ان کے اپنی آواز کو اٹھانے کے حوالے سے ٹرمنڈس رول ہے جو کہ میڈیا نے اپنا ادا کیا ہے. اور لیکن ہمیں یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، ہمیں اسٹیگنٹ نہیں ہونا، ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے. اور آگے بھی ہمیں اپنے اس، میں نے بتایا آپ کو جیسے کہ ہم ایولیوشن کے اندر ہیں، ارتقائی مراحل کے اندر ہیں، تو ہمیں تھوڑی سی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. وہ ہمیں اپنے اندر خود لے کے آنی ہے، بجائے یہ کہ کوئی اور باڈی ہمیں ڈائریکٹ کرے کہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے. اگر کچھ یہ ہو جائے گا تو ہم جو 50 یا 60% پرفارم کر رہے ہیں اپنے میڈیا کے اندر، ہم یقین کیجئے سوسائٹی کے لیے اس سے کہیں زیادہ اور اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. ویری کوئکلی اینڈ دس از مائی لاسٹ کوشچن، ایک مرتبہ پھر مجھے بہت فخر ہے کہ آپ کو یہ ایوارڈ مل رہا ہے. آپ پاکستانی ہیں، مجھے اس لیے بہت فخر ہے. آپ پاکستانی خاتون ہیں، مجھے اس لیے بھی بہت فخر ہے. بہت سی لڑکیاں جو اب پاکستان کی یونیورسٹیز میں جرنلزم، ماس میڈیا یا کمیونیکیشن سے متعلق پڑھائی کر رہی ہیں، وہ آپ کی طرف اور پاکستان کے جو دیگر بڑے نام ہیں ارسپیکٹیو آف دیئر جینڈر، ان کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ بھی اس مقام پر پہنچیں. آپ کا کیا پیغام ہے ینگ جرنلسٹس کے لیے؟ دیکھیے، میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ سسٹم ایسا ہے جو کہ خواتین کو خاص کر کے ان کے لیے بہت سے پرابلمز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے. ان کے پاس ایکول اپرچونٹیز نہیں ہوتی ہیں جتنی کہ ہمارے میل کولیگز کے پاس ہیں. تو ان کو ہمت نہیں ہارنا، ان کو لڑنا ہے. مثلا میں نے جب وار کور کی تھی تو میں نے خود انیشیٹ کیا تھا، اور میں نے خود اپنے ادارے سے کہا تھا کہ میں وار کور کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بھیجیے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے بھیج دیا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ آپ جائیے کور کرنے کے لیے. جبکہ وہ میل کولیگز کو کہتے ہیں تو ان کو جو ایکول، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ خواتین بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کور کر سکتی ہیں، پالیٹکس کور کر سکتی ہیں. وہ تو صرف سوشل ایشوز کو، عورتوں کے ایشوز کو، مینا بازار کو کور کر سکتی ہیں. تو ہم مینا بازار سے آگے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کور کرنا، لیکن ہم اس سے آگے، بہت آگے ہم کام کر سکتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں. تو جب خواتین کو، یہ جو لڑکیاں، جو ینگ لڑکیاں آ رہی ہیں، اس میں ان کو ہمت بندھانے کے لیے ان کو اسٹرگل کرنی ہے، اور وہ سسٹم کے اندر رہ کے آپ کو کرنی ہے. تو ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہے، اگر کنٹینٹمنٹ ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہی میرا پیغام ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. آسما، گفتگو کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، اور چاہ رہا ہے کہ بہت طویل گفتگو کی جائے، لیکن ظاہری بات ہے براڈ کاسٹ میڈیا میں ایک جو چیز ہمیں روکتی ہے بہت ساری چیزوں سے، وہ ہوتی ہے ٹائم لمٹ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک مرتبہ پھر آپ کو اس ایوارڈ کے لیے بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.